اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ یہ آیت مبارکہ چوتھے پارے کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ النساء کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تین اہم ترین باتیں بیان فرمائی گئی ہیں جس کا تعلق آپ کی گھریلو زندگی کے ساتھ ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ ان تین باتوں کو توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، آپ کی گھریلو زندگی سنور جائے گی۔ اس لیے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پہلی بات اس آیت مبارکہ کے اندر جو بیان فرمائی گئی وہ یہ کہ اپنے قریبی اور خونی رشتوں کا پاس اور لحاظ رکھو۔ اور خونی رشتوں سے مراد صرف اور صرف شوہر کے ماں باپ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی جلد 4 صفحہ 538 پر لکھا ہے کہ المراد بالارحام الاقرباء من جہت النسب ومن جہت النساء، کہ اس آیت مبارکہ میں جو ارحام اور جو قریبی رشتہ دار اور خونی رشتے بیان فرمائے گئے ہیں، اور خونی رشتوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم جو بیان فرمایا گیا ہے، اس میں صرف اور صرف شوہر کے ماں باپ مراد نہیں ہیں، بلکہ ان خونی رشتوں میں بیوی کے ماں باپ، بیوی کے بہن بھائی بھی خونی رشتوں میں اور قریبی رشتہ داروں میں شامل ہیں۔ اور ایک اور بات جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے بھائی کو سالہ کہہ کر پکارے، اور چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ لفظ تھوڑا سا غیر مہذب قسم کا ہے، تو اس لیے سالہ کہنے کے بجائے اگر برادر نسبتی کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ زیادہ برادر ان لا آپ کہہ دیں، یا بچوں کا ماموں کہہ کر اسے پکارنا چاہیے، کیونکہ جو لفظ معاشرے میں غیر مہذب ہو جائے تو اس کا ترک کرنا اولا اور بہتر اور افضل ہوتا ہے۔ تیسری بات، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کی بندیوں سے ڈرنے کا حکم بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور اللہ کی بندیوں سے مراد یہاں پر بیویاں ہیں، کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اور جو شخص اپنی بیوی کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کیا انعامات اور اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، تو کھانے میں جب نمک زیادہ ہو گیا، سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، میری طرح انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو گئی، تو اس نے وہ نمک زدہ نوالا اور لقمہ نگل لیا، اور اپنی بیوی سے نہ گلہ شکوہ کیا، نہ اسے ڈانٹا اور نہ ہی اسے کچھ کہا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا، اس لیے کہ دنیا کے اندر تو نے میری بندی کی غلطی کو معاف کیا، میری بندی کو تو نے معاف کیا، تو آج میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس لیے اپنی بیوی کی غلطیوں کو نظر انداز اور اگنور کرنا سیکھیں۔ بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا، بات بات پر طعن و تشنیع کرنا اور تنزیہ جملے کسنا، یہ کبھی بھی آپ کی گھریلو زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکتی۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہ ہم جب اپنی بیٹیوں کا جب رشتہ کرتے ہیں تو ہم اس داماد کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو داماد نیک اور صالح ہو، اور پھر ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا داماد ہماری بیٹی کو خوش رکھے۔ تو آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو تب خوش رکھ سکتا ہے کہ جب آپ کسی کی بیٹی یعنی اپنی بیوی کو خوش رکھیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ وہ بنگال کے اندر ایک جملہ مشہور ہے، ایک کہاوت مشہور ہے کہ بنگالی لوگ جب بھی رشتہ کرتے ہیں تو داماد کو دمبا بنا دیتے ہیں۔ کہاوت کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ بنگالی جادو کے ذریعے سے داماد کو دمبا بناتے ہیں، وہ پورا دن بھوسی کھاتا ہے، اور پھر شام کے وقت جادو کے اثر سے اسے دوبارہ انسان بنا دیا جاتا ہے، تو یہ اب داماد دمبا بن جاتا ہے، یعنی یہ
داماد بڑا فرمانبردار اور بڑا نیک اور صالح بن جاتا ہے اور تابع بن جاتا ہے۔ تو آپ الگ یہ کہاوت بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، من گڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن کہاوت اس اعتبار سے کہی جاتی ہے کہ داماد کو دمبا بنا دیا جائے، یعنی داماد ایسے شخص کو بنایا جائے کہ جو آپ کی بیٹی کو خوش رکھے۔ تو جب آپ اپنی بیٹی کے متعلق یہ جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں، یہ جذبات اور احساسات رکھتے ہیں، تو جو بیوی آپ کی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، جب اس کا آپ لحاظ اور پاس رکھیں گے، تو آپ کی بیٹیوں کو بھی آپ کا داماد خوش رکھے گا اور وہ اس کا ضرور پاس رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گھریلو زندگیوں کو خوشگوار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ اور مامون فرمائے۔